یہ کہانی ہے نورپور گاؤں کی۔ جہاں پر سب عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہیں پر عبداللہ اپنے بابا جان کے ساتھ بازار جا رہا تھا کہ عبداللہ نے اپنے بابا جان سے پوچھا، بابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس کے بابا نے کہا، ہم بکرا منڈی جا رہے ہیں قربانی کے لیے بکرا خریدنے۔ عبداللہ بولا، کیوں بابا جان، ہم بکرا کیوں لینے جا رہے ہیں؟ اس کے بابا نے کہا، کیونکہ قربانی کرنی ہے جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عبداللہ بولا، بابا جان یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تب عبداللہ کے بابا نے کہا، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور خوب محبوب چیز ہے آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کا خاص طور پر اپنے نبیوں کا امتحان ضرور لیتا ہے کہ وہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ یہ خواب بھی دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھے میں سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے حکم کو اچھے سے پورا کر دیا، پر رات کو جب وہ سوئے تو وہی خواب ان کو دوبارہ آیا۔ تو اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن تیسری رات پھر سے وہی خواب آیا جس میں اللہ نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کو کہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا، اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل۔ اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت محبوب اور عزیز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھے طریقے سے تیار کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر تیار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ درد بھرا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں لے گیا بلکہ وہ اس کی قربانی دینے جا رہا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ بولی کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے ہوتے تو میں وہ بھی قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام رہا تو وہ اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں لے جا رہے بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی شیطان جب ناکام رہا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم نے اتنی مشکلوں کے بعد
اس بیٹے کو پایا ہے، اگر تم اسے قربان کر دو گے تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہ کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان طرح طرح سے ان کو بھڑکانے لگا اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل نے کہا کہ بابا، اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ جب انہوں نے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانور کی آواز سن کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب رہے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان رکھنے والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرہ عید پر جو بھی حلال جانور ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں میں، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بقرہ عید کا غریب لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہی سال کا ایک واحد موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ عبداللہ بیٹا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ تب عبداللہ بولا، جی بابا جان، میں سمجھ گیا ہوں۔ اس کے بعد دونوں بقرہ منڈی روانہ ہو گئے۔